أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الفرقان جز 19 آیت نمبر 21 انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم لیتے ہیں. وقال الذین لا یرجون، اور کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اوپر جو یقین نہیں رکھتے، یعنی وہ لوگ جو قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ان لوگوں نے کیا کہا، لولا انزل، کیوں نہیں اتارے گئے یا نازل کیے گئے، علینا ہم پر، الملائکۃ فرشتے، او نرى یا ہم دیکھتے، ربنا اپنے رب کو. یعنی وہ کفار جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کیوں آتی ہے، ہم پر وحی آنی چاہیے تھی، ہم پر وحی کیوں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کیوں نہیں بنایا، کیونکہ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کمپیریٹیولی ان سے بہت بڑی چیز جو ہے سمجھتے. وہ سمجھتے کہ ہم اچھے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے. اور پھر اگر ان لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا تھا؟ دیکھیے، دیکھنے کے بعد ایمان کی کیا مطلب ٹیسٹ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اتنی ساری ہے، آج یونیورس کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ڈسکور ہو رہی ہے جن سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے. لیکن بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے ایسٹروناٹس، بڑے بڑے سائنٹسٹ، وہ لوگ بھی ایمان نہیں لاتے بیکاز دے کین ناٹ آئیڈینٹیفائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو سملرلی یہ کفار مکہ، وہ لوگ بھی جو ہے آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیوں رسول نہیں ہے، ہمارے اوپر وحی کیوں نہیں آتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دکھتے، ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بات کرتے. لیکن جن کے دل میں ایمان نہیں ہے ان کو حق کتنا بھی آپ دکھاؤ نہیں نظر آتا ہے. تو اب یہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں، اور کہاں ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، ہماری ملاقات یعنی قیامت کے دن کے اوپر جن کو یقین نہیں ہے، کیوں نہیں اتارے گئے یا نازل کیے گئے ہم پر فرشتے، او نرى ربنا یا ہم دیکھتے اپنے رب کو، یعنی ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے، وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے. یہ سوال جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے اوپر ویری کلیئر ہے کہ nobody has seen اللہ سبحانہ تعالیٰ until now. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے وہ لیول، وہ درجہ، وہ جنت، وہ سب کچھ کی ہم اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اپنا جو ہے دیدار نصیب کرے، آمین. لقد استکبروا، البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، یعنی اپنے گمان اور اپنے خیال میں ان لوگوں نے کیا کیا، تکبر کیا. تکبر کرنا کیا ہے؟ تکبر کرنے والے دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹے سمجھتے ہیں. کوئی اور ان کو بڑا سمجھے یا نہ سمجھے، وہ اس لائق ہو یا نہ ہو، وہ ڈیزرو کرتے ہو بڑائی یا نہیں کرتے، لیکن خود کو بہت بڑا سمجھتے اور دوسروں کو چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں. کون؟ تکبر کرنے والے. تو البتہ دیکھیں انہوں نے تکبر کیا اپنے نفسوں میں، یعنی خود اپنے خیال میں، اپنے گمان میں، اپنے دماغ میں، اپنے اس میں جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا. وعتو، اور انہوں نے سرکشی کی، عتوا کبیرہ، سرکشی بڑی. یعنی جب اللہ تعالیٰ پر ہی یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین نہیں ہے، پلس اس کے ساتھ تکبر ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ان کو جو ہے کیا کیا، ان کو برائی اور سرکشی کی طرف جو ہے دھکیل دیا اور اس میں ان کو جو ہے چھوڑ دیا. ایسی سٹیٹمنٹس ہو از گاڈ، آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، ایک بار یہ نہیں سوچتے کہ اگر موت آ گئی تو نہ یہ دولت، نہ یہ جسم، نہ یہ فیم، نہ یہ علم، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے اوپر یقین کرنا اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کو اپنا رب ماننا، یہی ہمیں بچا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ٹورڈز جو جانا ہے، یہ باتوں سے، عمل سے
جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک جس طرح کے انسان تکبر والی بات کرتا ہے، جس طرح جو ہے یہ جھٹلانے والی بات کرتا ہے، تو یہ ہم کو پھر کیا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، یعنی جو بھی انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرتے ہیں یا ایسی کویسچنز کرتے ہیں، ان چیزوں پہ نہیں مانتے، پلس تکبر ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ بہت سرکش ہو جاتے ہیں۔ اب انسان کی یہ زندگی کیا ہے، بہت ٹیمپریری ہے، تھوڑے دن رہنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کتنے لوگ مر گئے ہیں، ہماری زندگی بھی پتہ نہیں کیا ہے، نیکسٹ مومنٹ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یوم یرونا، جس دن وہ دیکھ لیں گے الملائکۃ، فرشتوں کو۔ اب فرشتے یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اب فرشتوں کو تو انسان کب دیکھے گا، یا تو موت جب آئے گی جب دیکھے گا، یا تو پھر قیامت کے دن دیکھے گا۔ اب یہ بار بار فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، فرشتوں کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں فرشتے کیوں نہیں نظر آتے، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے فرشتے، لیکن کب آئیں گے؟ یا تو موت کے دن آئیں گے یا تو قیامت کے دن آئیں گے۔ تو جس دن وہ دیکھ لیں گے فرشتے، لا بشرا، نہیں خوشخبری، یومئذ، اس دن، للمجرمین، مجرموں کے لیے۔ مجرم کون ہوتا ہے؟ I have been telling this many number of times، جو قانون کے خلاف جاتا ہے وہ مجرم ہے، اور ہمارا قانون کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے۔ تو بیسیکلی جو قرآن اور سنت کے خلاف جاتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، وہ جس دن یعنی قیامت کے دن یا اپنے موت کے دن فرشتوں کو دیکھ لے گا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یعنی ہو سکتا ہے فرشتے کہیں گے یا پھر لوگ کہیں گے، حجرن، بند کیے جاؤ، محجورا، بند کیے جانا۔ اب اس کا جو ہے انٹرپریٹیشن الگ الگ ہے، کئی طریقے سے ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، اور اس سے معنی فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے معنی جو ہے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ if فرشتے یعنی فرشتے اگر کہیں گے تو فرشتے کہیں گے ان لوگوں کو بند کر دو، یہ مجرمین ہیں، ان کو کیا کرو، روکو، ان کو گھیرو اور بند کر دو، ڈونٹ لیٹ them go anywhere۔ یہ قیامت کے دن فرشتے یہ مجرمین کے بارے میں کہیں گے۔ اگر لوگ ہوں گے، لوگ یعنی یہ مجرمین خود اگر وہ ہوں گے، وہ کہیں گے ہمیں ان سے بچا کر کوئی سیف جگہ پر بند کر دو۔ یہ فرشتے، کیونکہ جہنم کے فرشتے کیا کریں گے، لوگوں کے پیچھے جائیں گے، پکڑ لیں گے، تو اب یہ لوگ کہیں گے کہیں لے جا کر ہمیں سیف جگہ بند کر دو جہاں سے ہمیں یہ فرشتے پکڑ نہ سکے۔ تو دونوں انٹرپریٹیشنز اور دونوں چیزیں جو ہے اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ وَقَدِمْنَا، اور توجہ کی ہم نے، إِلَى مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے، من عمل، کوئی عمل یا کوئی بھی عمل، فَجَعَلْنَاهُ، تو کر دیا ہم نے اس کو، ہَبَاءً، ریت، منثورا، بکھری ہوئی، سکیٹرڈ۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ کافروں کو ان کا ہر عمل دکھایا جائے گا، اور کفر کے ساتھ کوئی بھی نیکی کر لو، کتنا بھی نیک عمل کر لو، کوئی بھی اچھا کام کر لو، چاہے رشتہ داروں کا خیال کر لو، چاہے غلاموں کو آزاد کر دو، چیریٹی کر دو، مہمان نوازی کر دو، اولڈ ایجز بنا لو، سکولز بنا لو، ایڈوکیشنل کوئی سروسز دے دو، ریہیبلیٹیشن سینٹرز کھول لو، جیسے اب آپ یہاں دیکھتے ہیں کئی مشنریز چلتی ہے، ویلفیئر کا کام چلتا ہے، آرفنیجز کا کام چلتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے سارے اعمال ویسٹ ہو جائیں گے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے بکھری ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ بکھری ہوئی ریت کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا، چورا چورا، ریزہ ریزہ، نو ویلیو۔ بغیر ایمان کے 50,000 کام کر لو، 50 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلا لو، کوئی بھی بڑا کام کر لو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور ایمان کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہم خرچ کریں گے، ایک انسان کی بھی ہم مدد کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس کی کیا ہوگی؟ ویلیو ہوگی۔ تو کوئی بھی نیک اعمال کا یا نیک عمل کا ریوارڈ ملنے کے لیے ایمان بہت ضروری ہے۔ اصحاب الجنتی، جنت والے، یومئذ، اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، خیر مستقرن، بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے، واحسن مقیلا، اور زیادہ اچھے دوپہر گزارنے کی جگہ کے اعتبار سے، یعنی دل بھی ایٹ اے بیٹر پلیس۔ یعنی قیامت کا دن کیا ہے؟ وہ تو بہت بڑا ہوگا، ٹھکانے کے اعتبار سے وہ بہت اچھی جگہ ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ پر امن ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا جتنے میں دنیا میں فرض نماز ادا کر لیتے تھے، یعنی ایسا جتنا فرض نماز ادا کرنا کتنا لائٹ اور کتنا ایزی، تو اتنا ٹائم جو ہے قیامت کے دن ہوگا۔ اور دوپہر گزارنے کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ اس دن دوپہر بھی، یعنی اس دن میں دوپہر بھی ہوگی اور شام بھی ہوگی۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دوپہر سے پہلے لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اہل جنت جنت میں پہنچ کر سب سے پہلے
दोपहर का आराम करेंगे, जिसको हम कैलुल्ला कहते हैं, शॉर्ट नैप विच वी टेक इन द आफ्टरनून। और इसके बारे में ये भी आता है कि अब हमारी जिंदगी में शॉर्ट नैप जो हम लेते हैं वो सुन्नत भी है, इससे इंसान रिफ्रेश होता है, ये इंसान को बहुत रिफ्रेश करने वाला नैप होता है। तो फिर हदीस से ये पता चलता है कि जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो फर्स्ट थिंग दिल डू इज दिल टेक द शॉर्ट नैप ऑफ दिस दोपहर। तो यहाँ पर दोपहर गुजारने के एतबार से यानी दिल गेट अ बेटर प्लेस, एंड दिस इज व्हाट हैज बीन इंटरप्रेटेड अबाउट दिस आया। वो यौम तशक्ककुस समाउ, और जिस दिन फट जाएगा आसमान बिल गमामी, साथ बादलों की। अब यहाँ पे बिल गमामी, ये जो बा के साथ अल गमाम आया है, गमाम का मतलब जो है बादल है, ये बा जो है जो साथ में लगता है एज अ प्रपोजिशन, इसके 17 मीनिंग्स जो है आते हैं कुरान में। एक होता है यहाँ पर अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे इस आयत के, फट जाएगा आसमान सात बादलों के साथ, यानी बादल भी फट जाएंगे, आसमान भी फट जाएगा, विथ आसमान यानी बादल भी फट जाएंगे। फिर एक और मायने इसके ये होते हैं बवजह, यानी एक बादल आएगा जिसकी वजह से आसमान फट जाएगा। तो ये ब जो है इसके दो मायने यहाँ पर आए हैं। जैसे मैंने कहा कि पूरे कुरान में अगर हम देखेंगे तो 17 डिफरेंट मीनिंग्स आए हैं ये ब जो अटैच होता है उसके साथ, लेकिन यहाँ पर दो मायने आएंगे। एक ये है सात बादलों के, यानी बादल भी फट जाएंगे और आसमान भी फट जाएगा। दूसरा मायने यह है कि एक बादल ऐसा आएगा जिसकी वजह से आसमान फट जाएगा। वह नुज़्ज़िलल मलाइकतु, और उतारे जाएंगे फरिश्ते, यानी फरिश्ते उतरेंगे, तंज़ीला उतारा जाना, यानी अब आसमान से फरिश्ते उतरेंगे। अल मुल्कु बादशाहत यौमा इदिन, आज के दिन, अल हक़्क़ु बरहक़ है, लिर्रहमान, रहमान के लिए। अब यहाँ पे रहमान ही क्यों है, यानी अल्लाह ताला के तो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें रहमान ही क्यों वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला की रहमत लर्जेगी, छाई हुई होगी, हर तरफ होगी। वकाना यौमन, और होगा वो दिन, अलल काफिरीन असीरा, काफिरों पर बहुत सख्त, क्योंकि उनको कोई रहमत नहीं मिलेगी, वो अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहेंगे। अल्लाह ताला हमको इन लोगों में कभी ना रखे और उन लोगों में शामिल करे जिनके ऊपर अल्लाह ताला की हमेशा रहमत रहती है। वयौमा, और जिस दिन यअुद्दु ज़ालिमु, काट खाएगा या काटेगा जालिम, अला यदैहि, अपने दोनों हाथों पर। दोनों हाथों को काटना जो है ना, ये एक मुहावरतन इस्तेमाल किया गया है, यानी यूजुअली हाथ इंसान कब काटता है, नर्वसनेस में, शर्मिंदगी में, गुस्से में, जैसे उंगलियां काटना आता है। तो अब अगर हम दुनिया में देखते हैं हाथ काटना तो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन उंगलियां काटना, नेल्स बाइट करना, उंगलियों को तोड़ना, ये सब इंसान कब करता है, जब नर्वस होता है या गुस्से में होता है या शर्मिंदा होता है या उसको समझ नहीं आती। यहाँ पर तो उसकी इंटेंसिटी, नर्वसनेस की, गुस्से की, शर्मिंदगी की, या एक ये मेंटल स्टेट की इतनी ज्यादा होगी कि उंगलियां या नेल्स तक जो है लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि वो पूरा हाथ काट खाएगा। पूलू, कहेगा, या लैतनी, ए काश के मैं, इत्तखस्तु, मैं बना लेता, मा, और रसूली, रसूल के साथ, सबीला, एक रास्ता, यानी काश के मैं रसूल के रास्ते के ऊपर चलता, उनकी सुन्नतों को के ऊपर चलता, उनके रास्तों को फॉलो करता। ये वो लोग होंगे जो सुन्नत छोड़कर अमल करने वाले होंगे। कौन? ये हाथ काटने वाले, अपने आप के ऊपर मलामत करने वाले, शर्मिंदा होने वाले, नर्वस होने वाले कौन लोग हैं? देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर है कि वो लोग होंगे जो रसूल की सुन्नतों को छोड़ दिए हैं। आज अगर हम अपने आप का जायजा लेंगे तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ रहे हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के ऊपर जिंदगी नहीं जो है गुजार रहे हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के अलावा पर कोई और रास्ता उनको बेहतर लगता है, तो फिर वो लोग इन लोगों में नहीं आएंगे। उस दिन अफसोस करेंगे कि जो है काश के हम रसूल के रास्ते के ऊपर चलते। उस दिन अफसोस करने से आज भी वक्त है, आज भी जो है हमें सोचना है, अपने इस अमल को करेक्ट कर लेना है, क्योंकि रसूल के रास्ते पर चलना, सुन्नतों को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। या वही लता, हाय अफसोस मुझ पर, लैतनी, काश के मैं, लम अत्तखिज़, ना मैं बनाता, फुलानन खलीला, फुला शख्स को दोस्त, यानी फुला को
دوست بنا لیے, فلاں نے مجھے دین سے ہٹا دیا. یعنی کبھی کبھی کتنا جو ہے کیا ہوتا ہے, ہم کسی کے انفلوئنس میں, کسی کے اس میں ہم دین سے ہٹ جاتے ہیں, تو پھر یہاں سے یہ پتا چلتا ہے ہم کس کے ساتھ ہیں, کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, کس کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں, کیا ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو ہم کو انفلوئنس کر رہے ہیں, جس سے ہمارے اعمال انفلوئنسڈ ہے, کیا وہ قرآن اور سنت پر ہے یا نہیں ہے, کیا وہ اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. یہ چیک کر کر اپنے دوستوں کو جو ہے چننا بہت ضروری ہے. لقد اضلنی, البتہ تحقیق اس نے بھٹکا دیا مجھ کو یا گمراہ کر دیا مجھ کو, عن ذکری, ذکر سے یا نصیحت سے, بعد اذ جاءنی, بعد اس کے کہ جب وہ آ گئی میرے پاس. یعنی ذکر یہاں پر کیا ہے, قرآن ہے, نماز ہے, نصیحت ہے, یاد دہانی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ میرے پاس, یعنی باوجود اس کے کہ وہ میرے پاس آئی تھی, تو پھر اس کے باوجود میں اپنے دوست کے ساتھ تھا, اس نے مجھے گمراہ کر دیا اللہ کے ذکر سے, اس نے مجھے گمراہ کر دیا قرآن سے, نماز سے, یاد دہانی سے. اب یہاں پر چیک کرنا ہے کیا ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہم نمازوں سے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں, قرآن سے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں. تو ایسے دوستوں کو فوری دور کر دینا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے, قرآن سے, ذکر سے, دین سے دور ہو رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کو پکڑ لینا چاہیے, ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے جو قرآن اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کرے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ, اور ہے شیطان. یہاں پر جو ہے شیطان کا ذکر آیا ہے, ایک تو وہ ہو گیا جو ابلیس شیطان ہے وہ, اور دوسرا انسانوں میں بھی جو شیطان ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین سے بھٹکاتے ہیں, دونوں ٹائپ کے آئیں گے. اور ہے شیطان للانسانی, انسان کے لیے, خذولا, بہت بے وفا یا چھوڑ دینے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں بار 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 وارن کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کیا حال کرنے والا ہے, وہ تمہارا دشمن ہے. ایک وارننگ دنیا میں جو ہے مل گئی ہم کو چھوٹی سی چیز کے لیے تو ہم کتنا محتاط رہتے ہیں. جیسے اگر بارش کی وارننگ مل گئی, جیسے آپ کو دھوپ کی وارننگ مل گئی, جیسے ٹیمپریچر بڑھنے والی وارننگ مل گئی, یا حالات خراب ہونے والے, یا کمیونل رائٹس کی کچھ وارننگ مل گئی, تو ہم کتنے احتیاط کرتے ہیں, کتنے جو ہے وہ رہتے ہیں. ایون جو ہے کچھ بیماریوں کی وارننگ مل جاتی ہے. کووڈ کے ٹائم پہ کیسا ہوا تھا, ہم نے کتنی احتیاط کی تھی. لیکن یہ وارننگ کس کی طرف سے اور کس کے بارے میں ہے؟ یہ وارننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کریٹر کی طرف سے, ہمارے رب کی طرف سے. وہ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, دشمن ہے, دشمن ہے. یہاں دیکھو شیطان بے وفا ہے, چھوڑ دینے والا ہے, لیکن سٹل ہم کیا کیے, شیطان کو اپنا پکا دوست جو ہے بنائے ہوئے, اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے, اس کو بالکل ہمارے قریب رکھتے ہیں. کیا یہ ہمارا رویہ صحیح ہے؟ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا شیطان کیا حال کرنے والا ہے, تو اس شیطان کو دور کرنا ہے. وقال الرسول, اور کہے گا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یا ربی, اے میرے رب, ان قومی, بے شک میری قوم نے, یعنی یہاں پر خاص طور سے قریش کا ذکر ہے, اتخذوا, بنا لیا تھا, ھذا القرآن مہجورا, اس قرآن کو چھوڑا ہوا. یعنی مہجورا ہجرت سے ہے, ہا جیم اور را اس کا روٹ ہے, تو ہجرت یعنی پرماننٹلی چھوڑ دینا. ہمارے پاس جو ہے شفاعت کا کانسیپٹ ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی, وہ ہم کو جو ہے ریکمینڈ کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. لیکن یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگینسٹ گواہی دے رہے, جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے ان کے اگینسٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا, قرآن کو چھوڑ دیا. اب خود کو ذرا ہم جو ہے نا جائزہ لینا ہے, ٹٹولنا ہے, دیکھنا ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہو گئے, اور چھوڑنے میں کیا کیا چیزیں آئیں گی. تو قرآن کی جگہ فضول چیزوں کو پریفر کیا. فار ایگزامپل اب آپ دیکھیے قرآن کو کتنا پریفر کیا. آج دنیا کی کتابوں کے لیے, ماڈرن ایڈوکیشن کے لیے, میڈیسن کی کتابوں کے لیے, انجینئرنگ کی کتابوں کے لیے, ڈیلی کے ڈگریز یا روٹین کالج اینڈ وہ سارے کتابوں کے لیے قرآن کو کہاں رکھا ہم, کیا اس کو چھوڑ نہیں دیا؟ یہ ہم کو سوچنا ہے. اور اس کے علاوہ پہ آپ دیکھیے کتنی مشغول ہونے والی چیزیں آ گئی ہے, بزی ہونے والی چیزیں آئیں گی, انٹرنیٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, ویڈیوز ہے, اس میں جو ہے ٹائم ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ پہ گھر کا کام, خاص طور سے عورتیں جو ہے گھر کا کام, کھانا پکانا, بچے, دس از لائف. واٹ اباؤٹ قرآن, واٹ اباؤٹ یور دنیا, واٹ اباؤٹ آخرہ, واٹ اباؤٹ یور پرپس آف لائف؟ اس کو چھوڑ نہیں دیا.
اور خاص طور سے عورتوں کے تو پڑھنے والی نہیں ہے چیز. بہت سارے الحمدللہ کافی اویئرنیس آئی ہے, عورتیں پڑھ رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن اب بھی بہت ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو یہ سمجھتے قرآن عورتوں کے لیے تو ہے نہیں, مرد حضرات پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں, ہم کافی ہے, بچے پالنے کافی ہے. تو یہ کیا جو ہے دنیا کے کاموں کے لیے, گھر بار کی ذمہ داری کے لیے, بچوں کے لیے, کیا قرآن کو چھوڑا ہوا نہیں ہے؟ تو یہ چیک کرنا ہے. دوسرا, عمل نہیں کرنا, یہ بھی چھوڑ دینا ہے. امپورٹنس نہیں دینا, یہ بھی چھوڑ دینا ہے. اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنا, یہ بھی چھوڑ دینا ہے. قرطبی کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو بند کر کے جو ہے معلق کر دیا, یعنی لٹکا دیا, نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی, نہ احکام میں غور کیا, قیامت کے دن قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے بندے نے مجھے چھوڑ دیا, اب آپ اس کے اور میرے درمیان فیصلہ کریے. یعنی قرآن itself will come and tell کہ یہ فلاں فلاں بندہ تھا, فلاں فلاں تھا, مجھے کیا کیا, اس نے چھوڑ دیا, امپورٹنس نہیں دی, نہ اس کی تلاوت کی, نہ اس کے اوپر عمل کیا, تو آپ جو ہے اس کا فیصلہ کریے کر کے قرآن خود بولے گی اس حدیث کے مطابق. اچھا, اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ قرآن سے, اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل کر دے, ان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب لے کر جائے. ایک حدیث میں آتا ہے, ہم اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ will compulsorily love those people who will love each other for the sake of Allah. میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں, میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, میرے لیے ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں. سو بیوٹیفل. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کمپلسریلی واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے, جو ملتے ہیں اللہ کے لیے, جو ملاقات کے لیے جاتے ہیں اللہ کے لیے, جو خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اللہ. سو بیوٹیفل. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کر لے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اوپر واجب ہو جائے, آمین. ایک اور روایت ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, کہاں ہے وہ لوگ جو میری عظمت کو سامنے رکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے. آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سوائے کوئی اور سایہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے جن کا سایہ ہم کو قیامت کے دن ملے, آمین. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انہوں نے جو ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا, اے ابو ذر, ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے, یعنی کیا چیز ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی صحابہ کرام کو آنسر معلوم بھی ہوتا تھا, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے کی جو ہے وہ نہیں کرتے تھے, یعنی ہمت نہیں کرتے تھے یا ان کے ریسپیکٹ میں بولتے نہیں تھے. تو اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا, اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ کے لیے باہم ایک دوسرے سے محبت کرنا, اللہ کی خاطر دوستی رکھنا اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا. تو دس از واٹ میکس یور ایمان مضبوط. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے بھی دلوں میں آپس میں جو ہے اللہ کے خاطر محبت ڈال دے, آمین. ایک اور حدیث ہے, ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا میں تمہیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہ بتاؤں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب ہو؟ اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو, جب تو اکیلا ہو تو جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر میں زبان ہلاتا رہے, محبت کرے تو اللہ کے لیے. اے ابو رزین, تجھے معلوم ہے جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ دعا کرتے ہوئے نکلتے ہیں کہ اے اللہ, اس نے تیرے لیے میل جول اختیار کیا, تو بھی اسے اپنے ساتھ ملا. سو دوستی یہاں پر ایک تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے, اور کتنی بیوٹیفل چیز ہے جس سے ہم دوستی اللہ کے لیے کرتے ہیں, پھر اس سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے دعائیں کرتے ہوئے نکلتے ہیں. سو بیوٹیفل, سو بیوٹیفل. تو دوستی اللہ کے لیے کرنا چاہیے, اور ان سے کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے, تو اس میں بھی اجر ہے, اس میں بھی ریوارڈز ہے, اس میں بھی نیکیاں اور نیکیاں ہیں. اور پھر دوسری چیز وائس ورسا ہے, دکھاوے کے لیے یا دوست کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ایسے دوست ہوتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے. اور یہاں پر دیکھیے دوستوں کا آ ہی گیا, ایسے دوست کیا کرتے ہیں, آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں, آپ کو موویز میں, باتوں میں, اور کیا کہتے ہیں غیر شرعی چیزوں میں جو ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں میں جو ہے انوالو کر دیتے ہیں.
उक़बा बिन अबी मुईद जो है मक्का का एक कुफ्फार था, सरदारों में से था, दावत जो है देता था, जैसे यूजुअली जो है सफर से, हज से, उम्रे से वापस आने पर आजकल जैसे दावतें होते हैं, तो उस जमाने में क्या होता था, यूजुअली बिजनेस ट्रिप से जब इंसान वापस आता था तो खूब पैसे कमा कर जो है लौट कर आते थे, तो फिर आने के बाद दावतें करते और उसको खूब उड़ाते, खूब माल कमा कर आते और दावत करते। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा जो है खाने पे बुलाया और सामने खाना रखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारा खाना उस वक्त तक नहीं खा सकता जब तक तुम इसकी गवाही ना दो कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला के साथ उसकी इबादत में कोई शरीक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो उक़बा ने कलमा पढ़ लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। उक़बा का एक और गहरा दोस्त था उबय बिन क़लफ़, जब उसको ये खबर मिली कि उक़बा मुसलमान हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुआ। तो उक़बा ने कहा, वो बहुत सारे लोग थे, यानी उसने अपने दोस्त को जो है समझाया, किसको, उबय बिन क़लफ़ को, कि वो बहुत सारे लोग थे। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो खाना खाए बगैर चले जाते तो बेइज्जती हो जाती। तो दिल रखने के लिए तो जो है मैंने ये कह दिया। तो फिर उसके उस दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगा जब तक तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह मुंह के ऊपर थूकोगे नहीं। तो वो थूकने के लिए भी राजी हुआ। दोनों दोस्त जो है बदर में खैर मारे गए। तो इतने मतलब जो घटिया दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के जो है ऊपर ऐसे चीजों के लिए वर्गलाते हैं, ऐसी चीजों के लिए जो है एक दूसरों को एनकरेज करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे यह है कि दोस्तों को बहुत ही सोच समझ कर सेलेक्ट करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम, नाउ आई विल आस्क यू कि मैक्सिमम टाइम यू डिवाइड योर टाइम, यू राइट इट डाउन, आई विल गिव यू अ टास्क। इससे आपको समझ आएगा वेयर आर यू स्पेंडिंग योर टाइम, इज इट प्रोडक्टिव, इज इट नॉन प्रोडक्टिव। ठीक है, एक पेपर पर जो है आप लिखिए कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर लाइफ जिसके साथ आप बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं। ठीक है, इन योर डेली रूटीन। एंड वक्त गुजारने में कम्स योर स्पीकिंग, योर चैटिंग ऑल्सो, एंड जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन होता है और जिनके साथ इंटरेक्शन आपका बहुत ज्यादा होता है। तो आप क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए, नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर इन योर लाइफ जिनके साथ डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर या बहुत फ्रीक्वेंटली आप जिनके साथ बात करते हैं और जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं। ठीक है, एंड इट कुड बी सम पीपल whom you don't know personally, like जिस कोई स्पीकर है जिनकी आप लेक्चर सुनते हैं तो उनके साथ वक्त गुजारना ही हुआ ना। तो फिर इस तरह आप लिखिए। तो हो सकता है इट कुड बी मूवीज, तो आप वो एक्टर्स का नाम लिखिए। तो उसके बाद आप देखिए हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ योर टाइम, अब दिन में आप देखिए व्हाट परसेंट ऑफ टाइम हाउ आर यू स्पेंडिंग विद whom, आर दोज पीपल टेकिंग यू क्लोजर टू अल्लाह और टेकिंग यू अवे फ्रॉम अल्लाह, What is their impact in your lives? आप एनालाइज करिए, इसको थोड़ा स्टडी करिए, इसको पेपर पर, क्योंकि जब हम कोई चीज पेपर पर डालते हैं तो हमको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आती है। तो आप ये एक एक्टिविटी करिए, अपने पेपर पर लिखिए, बुक पर, कि मैं कितना टाइम रोज सुबह उठती हूँ तो किसके साथ रहती हूँ, कैसे वो करती हूँ, क्या क्या वो करती हूँ, तो वो इंसान मुझे क्या करता है, मुझे अल्लाह के करीब ले जाता है या दूर ले जाए, इट कुड बी एनीबॉडी। तो फिर क्या मुझे इसको एडजस्ट करने की जरूरत है, क्या मुझे इसमें कोई बैलेंस लाने की जरूरत है, क्या मुझे कहीं कोई चीज करेक्ट करने की जरूरत है, इसके ऊपर चेक करिए। ठीक है, तो दिस विल हेल्प अस, और किन के साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं वो हमें जो है देखना है। वकज़ालिका जअलना, और इसी तरह बनाया हमने लिकुल्ली, वास्ते हर नबी के अदुवन, दुश्मन, यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है वैसे हर नबी के दुश्मन जो है रहे हैं, मिनल मुजरिमीन, मुजरिमों में से, क्योंकि ये जो एक मुजरिम थे, अल्लाह ताला के जो है कानून के खिलाफ जाने वाले थे, वो नबी के दुश्मन हर जमाने में रहे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर भी देखे, दूसरे अंबिया अकराम के टाइम पर भी हम देखे। और ऑपोजिशन जब इंसान करता है ना तो इंसान की एक ट्रेनिंग अलग होती है, फिर उसका जो है एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला की मर्जी से ही आए थे। तो ये जो अल्लाह ताला अंबिया अकराम के जो जिंदगी में दुश्मन रहे या अपोज करने वाले रहे, तो उसका भी कोई मकसद था। अल्लाह सुब्हानहू तआला अलाउड इट टू हैपन। वो चाहे जितना भी कर ले, अनलेस एंड अनटिल अल्लाह सुब्हानहू तआला डजंट अलाउ इट टू हैपन, दैट हैपेंस। तो अल्लाह ताला अलाउड इट टू हैपन कि उन अंबिया अकराम की जिंदगी में ये अपोज करने वाले, ये दुश्मन आए। उसके बहुत सारे चीजें थे। एक तो अपोजिशन होने से एफर्ट ज्यादा बढ़ते हैं, और अपोज जब लोग करते हैं ना, तो फिर जब इस साइड से एफर्ट्स बढ़ते हैं तो फिर वो
دین بھی جو ہے نا ایک الگ طریقے سے ایک فورس سے پھیلتا ہے. لوگ حق کی تلاش کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ایک جب حق پریزنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں اس اپوزیشن کی وجہ سے کلیئر ہوتی ہے اور ایک کلیئرٹی لوگوں کو ملتی ہے. یعنی آپ لوگ بھی بہت ساری جگہ دیکھے ہوں گے کہ جب اسلامک سپیکرز ہے یا اسکالرز ہیں ان کو کوئی اپوز کرتا ہے تو لوگوں کے تو جب اپوزیشن آتی ہے وہاں سے جو ہے ایک مشکلیں آتی ہے, تو یہاں سے ایفرٹس بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک کلیئرٹی جاتی ہے, ان کے کوسچنز کی آنسرنگ ہوتی ہے, تو لوگوں کے دلوں میں جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت سارے کلیئر ہوتے ہیں. اور جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, جیسے اپوزیشن ہے, پھر ادھر سے ایفرٹس ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی نا تھوڑے الرٹ ہونے لگتے ہیں, لوگ بھی جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر غور کرنے لگتے ہیں. جو ہے سمپل آسانی سے ساری چیزیں جا رہی ہے ایوری تھنگ, تو لوگ اس کو ایزی لیے ہوئے تھے, لیکن پھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے تو پھر ایک ہاٹ ٹاپک بنتی ہے, پھر لوگوں کے ذہنوں کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے, تو پھر اس کا اثر ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیوں اس طرح ہوا, کیا ہوا, بٹ اللہ الاؤڈ اٹ ٹو ہیپن. جو یہ مجرم جو ہے ہر نبی کے اس میں رہے, تو اگر ہماری زندگی میں بھی کوئی جو ہے اپوز کرنے والا ہے, دشمن ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی ٹریننگ اس میں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ ایک ایوالوڈ پرسن بنانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کوئی جو ہے خاص کوالٹی لانا چاہتے ہیں, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیڈ پیپل اینڈ بیڈ تھنگس کم انٹو آور لائف. وَكَفَى بِرَبِّكَ, اور کافی ہے تیرا رب, ہادین, ہدایت دینے والا, وَنَصِيرًا, اور مددگار, یعنی اصل راستہ دکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو مجرموں کی اتنی کوشش کے باوجود, ان کے اتنے ہتھ کنڈوں کے باوجود ہدایت کا کام پورا ہوا, دین اسٹیبلش ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن الحمدللہ پورا ہوا. وقال الذین, اور کہا ان لوگوں نے, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, لولا نزل, کیوں نہیں نازل کیا گیا, علیہ القرآن, اس پر قرآن, جملۃ واحدہ, ایک ہی بار, یعنی ایک اور اعتراض. اب بار بار اعتراض, یہ اعتراض ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آئے, ہمارے اوپر وہی کیوں نہیں آئے, اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں نہیں نظر آتے, یہ ایسا کیوں نہیں, وہ ایسا کیوں نہیں. اب یہاں پر ان کا ایک اور اعتراض کیا ہے, جس طرح تورات تختیوں کی شکل میں ایک بار میں آ گئی, تو اب یہ پوری قرآن ایک بار میں کیوں نہیں نازل ہوئی. اب یہ ایسے اعتراضات, ایسے آبجیکشنز وہ کیوں کرتے تھے, کیونکہ وہ جتانا چاہتے تھے اور پروف کرنا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں, کذالک, اسی طرح, لنثبت, تاکہ ہم جما دیں یا مضبوط کر دیں, بھی ساتھ اس کے, فؤادک, تیرے دل کو, کس کے دل کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو, ورتلناہ, اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہم نے اس کو, ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنانا. یعنی قرآن کیا ہوئی, 23 ایئرز میں دھیرے دھیرے بتدریج نازل ہوئی, جیسے جو ہے دوا کا تھوڑا تھوڑا ڈوز دیا جاتا ہے, ایک بار پوری دوا نہیں دے دی جاتی, تو قرآن جو ہے نا تھوڑی تھوڑی نازل. اور ویسے بھی وہ قرآن کی وہ دوسری آیت ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر نازل ہوتی یہ قرآن پہاڑ کے اوپر تو دب گئی ہوتی یا پھٹ گئی ہوتی. تو اب یہاں پر دیکھیے, تو اگر ایک ساتھ قرآن کی وحی کا نزول بھی, انٹروڈکشن ٹو دی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں آپ نے دیکھا کہ قرآن کی وحی کا جو نزول ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا بھاری ہو جاتا تھا, سردیوں میں پسینے ٹپکتے, صحابی کے جو ہے پیر کے اوپر تھے تو ایسے لگتا تھا کہ ان کی پیر ٹوٹ ہی گیا, تو اتنا, تو کچھ آیتیں نازل ہوتی تو اتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی. اگر پوری قرآن نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا. یہ پیر پھٹنے والی جو بات ہے, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہی اتری تو انہوں نے کہا کہ میرا پیر ٹوٹ جاتا. یہ کیسی کتاب ہے, انسان کا قلب, انسان کا دل کہاں جو ہے اس کو برداشت کر سکتا تھا. اور ترتیل جو ورڈ آیا ہے اس کے اندر حسن ترتیب, حسن کلام, یعنی تھرو قرآن 23 ایئرز میں تھوڑا تھوڑا, لیکن اس سے یہ نا ٹوٹا پھوٹا کلام نہیں ہے, بلکہ ترتیب میں کمال درجے کا حسن اس کے اندر, کمال درجے کی بیوٹی اس کے اندر ہے. جو قرآن پر غور و فکر کرتا ہے, اس کا ویل ارینجمنٹ دیکھ کر اس کا معجزانہ کلام ہونا پہچان سکتا ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ, اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس, بھی مثلاً کوئی مثال, یعنی جو بھی اعتراض وہ لے کر آتے ہیں, إِلَّا جِئْنَاكَ, مگر ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس, بِالْحَقِّ, حق, وَأَحْسَنَ, اور بہترین, تفسیر کو, تفسیر ہے نا وضاحت کو, بات کھولنے کو. تو یہ قرآن جو ہے ہر چیز کھول کھول کر بیان کرنے والی
ہے, اور جو بھی وہ اعتراض لے کر آتے ہیں وہ بالکل کلیئرلی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اس کو بتاتے ہیں. الذین یحشرون, وہ لوگ جو اکٹھا کیے جائیں گے, علی وجوہہم, اپنے چہروں پر, الی جہنم, جہنم کی طرف. جو اس دنیا میں انسان کو پیروں پر اللہ تعالیٰ چلا سکتے ہیں, تو کیا وہ انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چہروں پر نہیں چلا سکتے؟ اور کتنا خطرناک چلانا ہوگا وہ چہروں پر. سوچئے, اولئک شر مکانا, یہی لوگ بدترین ہے مقام کے اعتبار سے, واضل سبیلا, اور زیادہ بھٹکے ہوئے راستے کے اعتبار سے. یہ کون لوگ ہیں جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آج بھی دیکھیے ایون مسلمانوں میں نعوذ باللہ ایسے کئی لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پرانی بات ہے, کتاب ہے, سمجھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا بیوقوف باتیں جو قرآن کے بارے میں کرتے ہیں, قرآن کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. تو ایسے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اپنے چہروں کے اوپر چلائیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی کتاب دی؟ یہ کتاب جو ہے تورات نہیں ہے, کیونکہ تورات کے نزول سے پہلے کی بات ہے. کیونکہ یہاں پر دیکھیں وَجَعَلْنَا مَعَهُ, اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ أَخَاهُ هَارُونَ وَوَزِيرًا, اس کے بھائی ہارون کو وزیر یا مددگار, نے ریسپانسبلٹی ساتھ ان کے دی. یہ تورات کی بات نہیں ہے, یہاں پر کتاب جو آئی ہے, کیونکہ یہ جو واقعہ ان آیتوں میں آیا ہے یہ تورات کے نزول سے پہلے. ہیئر کتاب مینز کچھ لاز, کچھ پرسکرپشنز, کچھ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے سے پہلے دی تھی. کیا کہا؟ وَقُلْنَا اذْهَبَا, تو کہا ہم نے دونوں جاؤ, إِلَى الْقَوْمِ, اس قوم کی طرف, الَّذِينَ كَذَّبُوا, جنہوں نے جھٹلایا بِآيَاتِنَا, ہماری آیات کو. کون ہے؟ قوم فرعون ہے. پچھلی کتابوں کو جھٹلایا, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جو ہے جھٹلایا, غیر خدائی طاقتوں میں اتنا مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے پہچانا ہی نہیں, نہ کونی نشانیوں کو پہچانا, نہ پچھلی جو ہے نبیوں کی باتوں کو پہچانا, کچھ بھی نہیں کر کے خود کو کہیں رب ڈکلیئر کر رہے ہیں, کہیں جو ہے بت پرستی میں ہے, کہیں جو ہے شرک میں مبتلا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا. فَدَمَّرْنَاهُمْ, تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو, تدمیرا, ہلاک کرنا. ریڈ سی میں کس طرح غرق ہو کے جو ہے وہ لوگ ہلاک ہوئے, یہ سارا واقعہ ہم کو پتا ہے. وَقَوْمَ نُوحٍ, اور قوم نوح, لَمَّا كَذَّبُوا, جب انہوں نے جھٹلایا, الرُّسُلَ, رسولوں کو. نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہے. اب یہاں پہ الرسل, رسولوں کو, یہ پلورل کیوں ہے؟ کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا مطلب پورے رسولوں کو جھٹلانا. تو یہ ایک بات ہو گئی. تو جو ایک رسول کو نہیں مانتا, یا ایک رسول مطلب پورے رسولوں میں سے اللہ کے بتائے ہوئے, اللہ کے بھیجے ہوئے ایک کا بھی انکار کرتا ہے, مطلب وہ پورے رسولوں کا انکار کرنا ہی ہوا. ایک معنی یہ ہوئے. دوسرا یہ ہے, نوح علیہ السلام سے پہلے آدم, ادریس علیہ السلام بھی آئے تھے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں, تو ان کے تعلیمات کو بھی جھٹلایا. اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کا یہاں پہ کیا حال ہوا, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اغرقناہم, غرق کر دیا ہم نے ان کو. یہاں پہ نوح علیہ السلام کے قوم کی مثال ضرور ہے, لیکن رسولوں کو جھٹلانے والوں کا ایسا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ اگزامپل ان لوگوں کے لیے دے رہے ہیں جو رسولوں کو جھٹلائیں گے. اغرقناہم, غرق کر دیا ہم نے ان کو, وجعلناہم, اور بنا دیا ہم نے ان کو, للناس, آیا لوگوں کے لیے, ایک نشانی, ایک عبرت کی نشانی بنا دیا کہ دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیا حال ہو. اور نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کو ہر لٹریچر میں ملے گا. طوفان نوح کا ذکر جو ہے ہر ایک لٹریچر میں جو ہے آتا ہے. آپ چاہے کرسچنز کا دیکھ لیجئے, مطلب ایون جو ہے جیوز میں دیکھ لیجئے. دس از اے ویری فیمس جو ہے انسیڈنٹ جو آپ کو ہر جگہ آئے گا. آج بھی یہ ہو رہا ہے. غور کریے, کیا رسولوں کو جھٹلانا. تو پھر نیوز میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہاں طوفان آ گیا, وہ یہ طوفانوں کے نئے 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 نام, طوفانوں کی اتنی تباہی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی. اور یہ بھی ہم جو ہے لے چکے ہیں کہ کس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ وہاں پہ ماؤنٹینس میں ملی, اور اٹ از لائک کلیم ٹو بی کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. اور ادروائز بھی لٹریچر میں بھی دیکھ لیجیے, ہسٹری کے بکس میں بھی دیکھ لیجیے, کشتی کے شکل میں بھی دیکھ لیجئے, ایوری ویئر اٹ از بین, یہ واقعہ جو ہے پریزروڈ ہے, اٹ از ویل نون امنگ پیپل. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ, اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے, عذابًا علیما, عذاب دردناک, کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا دردناک حال ہوگا, کیسا عذاب جو ہے ہوگا. وَعَادًا, اور عاد, وَثَمُودَ, اور سمود, وَأَصْحَابَ الرَّسِّ, اور کنویں والے. قرآن میں 2 وقت آیا ہے, یہ کون سی بستی ہے کنویں والے, اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. وَقُرُونًا, اور قومیں, بین ذالک, اس کے درمیان, یعنی کچھ جنریشنز کس کے, قوم عاد, قوم سمود اور کنویں والوں کے بیچ میں آئے, کثیرہ, بہت سے. اب کتنے آئے, انگنت آئے, وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں.
वकुल्लं दरबना, और सबको या फिर हर एक को बयान की हमने, लहू उसके लिए, अल अमसाला मिसाले, वकुल्लन और हर एक को तब्बरना हलाक किया हमने, ततबीरा हलाक करना। अब यहाँ पे दो मायने होंगे, हर एक कौम को मिसालों से दलाइल से समझाया, ऐसे ही हलाक नहीं किया, यानी अल्लाह ताला ने बिना समझाए, बिना वार्न किए, बिना मैसेज अल्लाह का पहुंचे, बिना किसी नबी को भेजे, ऐसे ही किसी कौम को हलाक नहीं किया। और फिर ये एक और मायने ये भी आते हैं कि इन्हें कैसे हलाक किया गया, इनकी मिसालें दे देकर तुम्हें समझाया जा रहा है कि वो जो काम उन लोगों ने किया वो तुम मत करो। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, तो वो गुजरते हैं, कौन, कुरैश बिजनेस ट्रिप्स के लिए जाते हैं ना इन एरियाज के दरमियान, अलल क़रियती, उस बस्ती पर, अल्लती, वो जो उमतिरत बरसाई गई थी, मतर सौ, बारिश बुरी, यानी कौम लूत पर, सुदूम के इर्द गिर्द के इलाके जिन पर पत्थरों की बारिश हुई उसका जिक्र है। अफलम, क्या भला नहीं, यकूनु, वो थे, यरौनहा, देखते हैं अहले मक्का उन बस्तियों के रिमेन्स को, क्या नहीं देखते, बल कानू, बल्कि थे वो, ला यरजूना, ना उम्मीद रखते, नुशूरा, जी उठने की, यानी वो लोग भी आखिरत की के ऊपर यकीन नहीं रखते थे, यानी देखने के बाद भी क्या सबक नहीं रखते, क्योंकि जी उठने यानी आखिरत पर यकीन नहीं अगर इंसान को है तो वो आखिरत की फिक्र नहीं करता। हम कितना सोचते हैं, सोचिए, म्यूजियम्स को जाते हैं, आज तो यूट्यूब पर देखते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं, ऐसी बस्तियों की पिक्चर्स देखते हैं, लेकिन फिर इसी जिंदगी को असल जिंदगी समझे हुए, इसी जिंदगी को जो है अपना डेस्टिनेशन, अपना एम, अपना ये, अपना सब कुछ जो है समझे हुए हैं। तो हमें भी यहाँ पर गौर करना है कि आखिरत पर हमको कितना यकीन है, हमारे अमल आखिरत ओरिएंटेड कितने हैं। वह इज़ा रअूका, और जब वो देखते हैं तुझको, यानी अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन यत्तखिज़ूनका, नहीं वो बनाते तुझको, इल्ला हुज़ुआ, मगर मजाक। वो इतनी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरियस बातें करते हैं आखिरत की, जन्नत की, अल्लाह ताला की, तौहीद की, लेकिन वो उनका क्या करते हैं, इंटर्न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौज़ुबिल्लाह मजाक बनाते हैं, हंसते हैं और नॉन सीरियस तरीके से उसको लेते हैं। हादा, क्या ये है, अल्लज़ी, वो शख्स, बाअस, अल्लाह भेजा, अल्लाह ताला ने उनकी बातें हैं, रसूला, रसूल बनाकर, यानी वो तंज़िया तौर पर इतने बड़े जो है रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने तमाम अंबिया अकराम की इमामत की उस दिन मेराज और इसरा के वक्त, तो उनके बारे में जो है नाउज़ बिल्लाह ये लगे थे, ये है वो नबी जिनको अल्लाह ताला बनाकर भेजे। इनका दलयुदिल्लुना, बेशक करीब है कि भटका दे हमको, अन आलिहतिना, हमारे इलाहों से, लौला, अगर ना, सबरना, ये बात होती कि हम के जम गए होते, सबरना सब्र से है, सब्र यानी जम जाना, तो हम अपने इलाह के ऊपर जम गए होते, कि मायने इसमें आते हैं अलीहा, उस पर, यानी 360 बुतों के ऊपर जो उन लोगों ने यहाँ पे सब्र किया, यानी जम गए, उनको छोड़े नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी नहीं, वो ये बात कह रहे हैं, काश के उतना सब्र हम अपने कुरान पे, अपने दीन के ऊपर कर लेते, जो है वो अल्लाह ताला महफूज रखे हमको, हमारे ईमान के ऊपर हमको पुख्ता रखे। एक छोटी सी मिसाल ये कि क्या वो गलत के ऊपर इतना सब्र कर सकते हैं, तो फिर क्या हम सही के ऊपर सब्र नहीं कर सकते, क्या हम हक के ऊपर सब्र नहीं कर सकते, सोचना है इसके ऊपर। वसौफ, और करीब, यअलमूना, वो जान लेंगे, हीन यरौनल अज़ाब, जिस वक्त वो देखेंगे अज़ाब को, मन अदल्लु, कौन ज्यादा भटका हुआ है, सबीला, रास्ते के एतबार से, यानी वो, या अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि नौज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको भटका देंगे कि हम अपने इलाहों को छोड़ देंगे, तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत करीब अल्लाह ताला बता देंगे, दिखा देंगे, मालूम हो जाएगा कि वो लोग भटके हुए या अंबिया अकराम भटके हुए, इलाहों को मानने की वजह से वो गुमराही में है या तौहीद की तरफ बुलाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिदायत पर है। आगे की जो आयत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने देखा जिसने बना लिया इलाह अपना अपने ख्वाहिश नफ्स को। हवा जो है इसका रूट हा वाव और या है, और यहाँ पर इलाह का मतलब क्या है, इलाह का मतलब है अथॉरिटी, जिसके सामने हम झुक जाते हैं, यानी जहाँ यहाँ पर ख्वाहिशात की बात हो रही है ना, तो ख्वाहिशात के गुलाम हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ख्वाहिश नफ्स डिजायर्स को कहते हैं,
الہ بنانا سب سے زیادہ اہمیت دینا, جس کے سامنے جھک جانا, جس کا غلام بن جانا, سب سے اونچا اس کو درجہ دینا, اس کے مقابلے کوئی اور چیز امپورٹنٹ نہیں ہونا. جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا, اپنے خواہشات پر جو ہے اس پہ ہم کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جب عمل کرتے ہیں تو اپنے خواہشات, اپنے رسم و رواج, اپنا ساری چیزیں اس کو جو ہے پیچھے کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سب سے زیادہ اونچا درجہ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرا دل کیا میں نماز پڑھ لی, دل نہیں کیا نماز نہیں پڑھی, ایسا نہیں ہے. جیسے جو ہے نا اللہ کے احکام کے اوپر ہمیں کوئی اور چیز نہیں رکھنا ہے, لیکن اللہ کے احکام کی جگہ یا اللہ تعالی کی جو جگہ ہے وہ خواہش نفس کو دینا, خواہش نفس کو الہ بنا لینا ہے. جیسے جانور ہے, وہ کیا کرتے ہیں, جو دل آیا وہ کرتے ہیں, کسی کی سنتے نہیں ہیں, اپنی مرضی کی کر لیتے ہیں. تو اس طرح جانوروں والی زندگی ہے خواہش نفس کو اپنی الہ بنانا. تو ڈیزائرز کیا ہے, ڈیزائرز جو ہے نا, اچھا یہاں پر نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں ایک ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اور ایک آپ لوگوں کو بتانا بھی چاہتی ہوں. پہلے لیٹ می کمپلیٹ دس جو ہے جو بھی کانورزیشن ہے اس کو. یہاں پر سب سے پہلے خواہش نفس کو الہ بنانا ہے, یعنی الہ ایک ایسی امپورٹنس والی جو ہے جگہ دینا, اتنا امپورٹنٹ سمجھنا, یعنی اپنے ڈیزائرز کو. یہاں پہ ہوا کا مطلب یا خواہش نفس کا مطلب ڈیزائرز ہے, ٹھیک ہے. ایک بہت دین جو ہے کیا ہے معلوم ہے کہ ایک بہت ماڈریٹ ریلیجن ہے. تو ماڈریٹ ریلیجن ہے یعنی ہر چیز اعتدال میں کرنا ہے. خواہش نفس ڈیزائرز وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی نفس کو سیٹسفائی کرتی ہے, اپنے نفس کو سیٹسفائی کرتی ہے, جس سے کسی اور کا بھلا نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ میوزک سنتے ہیں, تو اگر جب آپ میوزک سنتے ہیں تو پھر اس سے آپ کی نفس جو ہے سیٹسفائی ہوتی ہے. اسی طرح خوب کھانا کھا لینا, یعنی ایک لمیٹیشنز کے باہر کھانا, جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس سے زیادہ کھانا, یعنی 1/3 جو پورشن ہے اس سے زیادہ کھانا کھانے میں ہے, یا ایسی چیز میں ہے, یا شراب پینا ہے, یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے اپنے نفس کو سیٹسفائی کرتی ہے, یا آپ کا ڈیزائر ہوتا ہے. خوب جو ہے کوئی چیز لا کر رکھ لینا, خوب کوئی بھی ایسی چیز, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, کھانے سے لے کر, پینے سے لے کر, گھومنے پینے سے لے کر, سیکشل ریلیشنز سے لے کر. تو یہ یاد رکھیے کہ this desire means that is satisfying your nafs. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے انسان جو ہے نا اس کو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ بھی کرتا ہے, بیکاز میں دونوں ایکسٹریمز پر جب جا کر دیکھتی ہوں, اینڈ اسپیشلی وین آئی ایم مور انٹو کاؤنسلنگ, وین آئی ایم مور انٹریکٹنگ وتھ پیپل, وین آئی ایم مور انٹو سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ آل, تو ایک چیز یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ از یور ڈیزائر اینڈ واٹ از یور نیڈ, ریکوائرمنٹ اینڈ واٹ از یور وانٹ. کیونکہ I have been working on women empowerment also, تو یہاں پر یہ آیت کو دونوں طریقے سے سمجھنا ہے. نمبر 1, اپنے خواہش نفس کو الہ نہیں بنانا ہے, اور خاص طور سے اپنے خواہش نفس کو اللہ کے احکامات کے اوپر نہیں آنے دینا ہے, اللہ کے احکامات کی جگہ نہیں دینا ہے. Basically what we mean here اور what اللہ سبحانہ تعالیٰ wants to tell us کہ اللہ کی جگہ, اللہ کے احکامات کی جگہ, اللہ کے جو وہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ایسی زندگی گزارو, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اینڈ بیسیکلی اپنی لائف میں اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے احکامات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ از دا اونلی الہ, وہاں پر اپنا ڈیزائر بھی نہیں آ سکتا ہے. دس از ون تھنگ. سیکنڈلی what I have been seeing like when counseling کے لیے میرے پاس لوگ آتے ہیں, when I have been like انٹریکٹنگ وتھ پیپل, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی نیڈ, اپنی ریکوائرمنٹ, اپنی ضرورت اس کو بھی گیو اپ کر دینا ہے. یہاں پر نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, دس از ڈیزائر وچ سیٹسفائز. ڈیزائر کا مطلب کیا ہے, وہ آپ کے اپنے نفس کو جو ہے سیٹسفائی کرتا ہے, وہ کسی اور کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. لیکن ایک انسان کی نیڈ, ایک انسان کی ریکوائرمنٹ, ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی ہے. اینڈ اسپیشلی وین آئی ہیو بین ورکنگ وتھ women are expected to give up their requirements and basic needs also.
وہ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے نا وائی آر یو ناٹ امپلیمنٹنگ اور وائی آر یو ناٹ جو ہے اس آیت کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بتایا کہ کیا دیکھا نہیں تم نے جس نے الہ بنا لیا اپنے خواہش نفس کو, اور یہ جو ہے تمہاری یہ چیز جو ہے خواہش نفس ہے. دیکھیے خواہش نفس اور ڈیزائر کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی, وہ صرف اپنے لیے ہوتی ہے. لیکن ایک بیسک نیڈ روٹی کپڑا مکان کے علاوہ پر رسپیکٹ ہے, لو ہے, ریکگنیشن ہے, یہ بھی ایک بیسک نیڈ اینڈ بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایک انسان کی. آپ کوئی بھی انسان کو دیکھ لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اس میں بھی دیکھ لیجئے, خطبوں میں بھی دیکھ لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا ہے کہ عورتوں کی عزت کرو, رسپیکٹ کرو, ان کو محبت سے رکھو. بہت ساری احادیث اور بہت ساری چیزیں آتی. تو رسپیکٹ اور ریکگنیشن, لو, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بھی بیسک نیڈز میں آتی ہے. اگر کوئی عورت آ کے کہے کہ مجھے میرے گھر میں رسپیکٹ نہیں ملتی, مجھے میرے گھر میں ریکگنیشن نہیں ملتی, مجھے میرے گھر میں محبت اور عزت نہیں ملتی, تو پھر یہاں پر یہ آیت امپلیمنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ رسپیکٹ, لو, ریکگنیشن یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیزائرز میں نہیں آتی. اور دیر از ون مور تھنگ کالڈ ایز پیشن. ہر ایک انسان کو ایک پیشن ہوتا ہے کرنے کا. تو پیشن از ڈفرنٹ فرام ڈیزائر. ٹھیک ہے, اکثر لوگ جو ہے نا جب کسی کو کوئی پیشن ہوتا ہے یا کوئی چیز کے لیے پیشنیٹ ہوتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت کے اوپر دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے دس از ڈیزائر. ڈیزائر ول سیٹسفائی اونلی ون پرسن, اس سے سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. لیکن پیشن ایسا ہوتا ہے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک سول کے اندر, ایک روح کے اندر جو ہے وہ پیشن رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ پیشن اس کو کیا کرتا ہے, اس کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے اس کی طرف لے کر جاتا ہے. اینڈ دیٹ پیشن ول جو ہے بینیفٹ دا ہول سوسائٹی. جیسے کسی کو پیشن ہے پڑھانے کا تو اٹ ول بینیفٹ دا ہول سوسائٹی. دیٹ از ناٹ ڈیزائر. ڈیزائر جو ہے خود کا ہوتا ہے, کھانا پینا, شراب, میوزک, خوب سونا, خوب آرام کرنا, یہ خود کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. لیکن جو پیشن ہوتا ہے نا وہ سوسائٹی کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. جیسے کسی کو اچھا کھانا پکانے کا پیشن ہوتا ہے, یعنی دوسروں کو سرو کرنے کا, تو دیٹ ہیز ٹو بی یوزڈ فار دا ویلفیئر آف سوسائٹی. اگر آپ کو کھانا پکانے کا پیشن ہے تو یو کین ٹرن اٹ انٹو بزنس اور یو کین ٹرن اٹ انٹو سوشل سروس. تو جو آپ کے اندر پیشن ہوتا ہے دیٹ ہیز ٹو بی ٹرن انٹو دا ویلفیئر آف دا سوسائٹی. تو پیشن اور ڈیزائر میں ڈفرنس سمجھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. تو اب یہاں پہ بیسیکلی دس از اباؤٹ ڈیزائر وچ سیٹسفائز یور اون نفس. جو یہاں پہ خواہش نفس بھی بتا دیا گیا, تو اٹ سیٹسفائی یور نفس. زیادہ سونا, زیادہ وہ کرنا, زیادہ اپنے آپ کے آرام کے بارے میں دیکھنا, خوب جو ہے میوزک سننا, خوب شراب پینا, بہت زیادہ کھانا کھانا, آلویز کھانا کھانا, اچھا کھانا میرے لیے ہی ہونا, یہ سوچنا. دیز آل کمز ان جو ہے ڈیزائرز. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا دیکھا تم نے جس نے بنا لیا الہ اپنے خواہش نفس کو. تو اب یہاں پہ خواہش نفس جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی اپارٹ فرام کھانا پینا, جیسے رسم و رواج, بہت زیادہ جو ہے سجنے دھجنے میں لگنا, بہت زیادہ جو ہے کلچرل چیزیں, جیسے شادیوں میں بہت جو ہے میری شادی ایسی ہونی چاہیے, دکھاوے والی ہونی چاہیے, خوب اس میں بینڈ باجا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو, اب اگر ہم اپنی شادیاں بھی دیکھیں گے, از اٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اور بینیفٹ دا سوسائٹی ان اینی وے؟ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یور سوسائٹی ان اینی وے. سو دیٹ کمز ان ڈیزائر اونلی, کہ آپ اللہ کے حکم کے اگینسٹ جا کر ایک اپنی خواہش نفس پوری کر رہے ہیں, کہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے جو ہے شادیاں پوری کر رہے ہیں, اور یہ سارے these all comes in desires. You can actually you just sit and write down, and I want all of you to differentiate between what is desire and what is passion. And desire, it's going to kill you, it's going to ہلاک ہونے والی چیز ہے یہ ہم, کیونکہ یہاں پہ الہ کی جگہ دے رہے ہیں. تو اللہ کے بیٹھیے اور لکھیے کون کون سی ایسی چیزیں, اٹ کوڈ بی کلچر, اٹ کوڈ بی گھر کا وہ, اٹ کوڈ بی گھر کا طریقہ, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ ایلس, یا اپنے پرسنل چیزیں ہیں. تو آپ بیٹھیے اور دیکھیے میرے ڈیزائرز کیا ہے, اور پھر بیٹھیے اور دیکھیے میرے پیشنز کیا ہے. ٹھیک ہے, پیشن کو آپ کو پرسیو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے دل میں, آپ کے اس میں ایک رکھ دی ہے, سو دیٹ یو بینیفٹ دا سوسائٹی بائی اٹ. تو یہ آپ ڈیفرینشیٹ کریے, ڈیزائرز کو آئیڈینٹیفائی کریے کہ کون سی ایسی چیز ہے, کون سی ایسی ڈیزائر ہے جس کو میں اتنی زیادہ اہمیت دیتی ہوں کہ وہ الہ کی جگہ لے لیا ہے, اینڈ اٹس کنٹرولنگ می, اینڈ آئی ایم لائک ان ٹوٹل سبمیشن ٹو اٹ. تو یہ آپ کو یہ کرنا ہے. اب انتا کیا بھلا تو, یعنی اب یہاں پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، مخاطب ہے لیکن لیسن ہم سب کو ہے. تکون علیہ وکیلا، تو ہوگا اس پر کارساز، یعنی خواہش نفس کو الہ جو ہے جو بنا لیتا ہے، کیا اس کی ہم ہیلپ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. جو اپنی نفس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، جو اپنے نفس کی سنتا ہے، جو خواہش نفس کو الہ بنا سکتا ہے، اس کو ہم ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں. ام تحسب، یا تم سمجھتے ہو، ان اکثرہم، کہ بے شک ان میں سے اکثر یعنی میجورٹی پیپل، یسمعون سنتے ہیں، یعنی اچھا، او یعقلون یا عقل رکھتے ہیں، یعنی جیسے جو خواہش نفس کو اپنے الہ بنا رکھے ہیں جو لوگ، وہ لوگ نہ سنتے ہیں نہ عقل رکھتے ہیں. جیسے جانور ہوتے ہیں، جانور اپنے ڈیزائرز کے پیچھے جاتے ہیں. they don't know what is good for them, what is good for other people, what is good for society. they just follow their desires. تو animals سنتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے. تو اسی طرح خواہش نفس کو الہ بنانے والا نہ سنتا ہے نہ پھر عقل رکھتا ہے. انہم الا کالانعام، نہیں وہ مگر جانوروں کی طرح ہے، مویشیوں کی طرح ہے. آپ جانور کے سامنے چاہے جتنا بھی بول لو، جتنا بھی پکار لو، they are not going to understand. similarly خواہش نفس کو اپنا الہ بنانے والا they are not going to understand. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے کے اعتبار سے. یعنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والا انسان جو ہے وہ انسان ہی نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کا کمپیرزن یہاں پر جانور کے ساتھ کیا ہے. تو یہاں پر لیسن کیا ہے؟ سب سے پہلے جانور کی طرح نہیں ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اپنے سینسز کو جو ہے کھلے رکھنا ہے، پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے. ادروائز جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے تم. اور پھر بھی جانور کو ٹرین کیا جا سکتا ہے، وہ اپنے مالک کے اشارے سمجھتا ہے، لیکن خواہش نفس کے اوپر کے پیچھے جانے والا صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کو کسی کی سنائی بھی نہیں دیتی ہے. تو یہاں پر دو تین چیزیں. نمبر 1 خواہش نفس، اس کو الہ نہیں بنانا ہے. میرے ڈیزائرز کیا ہے؟ میں کون سی ایسی چیز جو صرف مجھے فائدہ دے رہی ہے، سوسائٹی کو فائدہ نہیں دے رہی ہے؟ کون سی ایسی ڈیزائر جس کے پیچھے جو ہے میں اللہ کے احکامات بھول گئی ہوں؟ کون سے ایسے ڈیزائرز ہیں جو مجھے کنٹرول کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر مجھے پاور لانا ہے. تو یہ مجھے سمجھنا ہے. دوسرا اپنے کان اور اپنے عقل کو جو ہے یہاں پر کھلے رکھنا ہے. الم تر الی ربک، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف؟ یہاں پر جو ہے کیا تم نے دیکھا نہیں یعنی غور کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی نشانیاں جس کو ہم اپنے خواہشات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو. کیف مدہ، کس طرح اس نے پھیلا دیا الظل، سائے کو. میں نے کبھی سائے کو غور کیے؟ دیکھیں انسان کا سایہ، درختوں کا سایہ، سب کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیسے وجود میں آتی ہے، غور کیا؟ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، البتہ کر دیتا اس کو ٹھہرا ہوا. یعنی سایہ بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، ہوتا ہے نا دونوں. سننے میں جو ہے کیسے لگتا ہے کہ ابھی آپ کو سننے میں اگر اللہ تعالیٰ اس کو ساکینہ کر دیتے، روک دیتے، یا یہ بڑھتا گھٹتا نہیں، اتنا سننے میں اچھا سایہ ایسا ہوتا تو اتنا ڈینجرس نہیں لگ رہا. لیکن اگر اس کے پیچھے کی پوری چیز دیکھے، جو چیز سائے کے گھٹنے بڑھنے کے پیچھے ہے، روٹیشن آف ارتھ ہے، جس کی وجہ سے سایہ بڑھتا ہے، گھٹتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سایہ گھٹنا بڑھنا یعنی شیڈو کا جو بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا یہ نہیں ہوتا. تو کیا تم نے سوچا، یعنی اگر روٹیشن آف ارتھ نہیں ہوتا تو تم نے سوچا کیا ہوتا؟ یہ گریویٹیشنل فورسز پورے کدھر ہو جاتے؟ امبیلنس ہو جاتے، اور ہم جو ہے ارتھ کے باہر پھینکے جاتے یونیورس میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچو تم جعلنا، پھر بنایا ہم نے، الشمس، سورج کو، علیہ دلیلا، اس پر دلیل یا نشانی، یعنی اس سورج کی وجہ سے سائے ہوتے ہیں، سورج پر یہ شیڈوز ڈیپینڈ کرتے ہیں. تم قبضناہ، پھر قبض کر لیا ہم نے اس کو، یا سمیٹ لیا ہم نے اس کو، کس کو؟ سائے کو، الینا، اپنی طرف، قبضاً یسیرا، سمیٹنا آسانی سے، یعنی غیر محسوس طریقے سے آسانی سے سائے اینڈ شیڈوز آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. سائے کا نکلنا اور جانا زندگی اور موت کی بھی علامت ہے. ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے، دنیا میں آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے ڈھلتے ہیں، اور ایک دن موت آتی ہے اور دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تم نے غور کیا ان چیزوں کے اوپر؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لباس کا مطلب ڈھانپنے والی چیز.
رات جو ہے پردہ پوش کرتی ہے، اس لیے لباس سے جو ہے اس کو کمپیئر کیا گیا ہے. والنوما اور نیند کو سباتا باعث آرام، وجعل النہارا اور بنایا دن کو نشورا جی اٹھنے کا وقت. نشر جو ہے نون شین اور را سے ہے، یعنی اسپریڈنگ کے لیے اس کے معنی آتے ہیں. تو لوگ کیا ہوتے ہیں نیند میں سے اٹھ کر کیا ہوتے ہیں، دے اسپریڈ فار ایکٹیویٹی، باہر جاتے ہیں یا گھر میں بھی اگر اٹھتے ہیں تو گھومتے پھرتے ہیں. تو اس لیے یہ ورڈ یہاں پر آیا ہے. لیسن یہ ہے نیند کے بعد اٹھ سکتے ہیں تو موت کے بعد بھی قیامت کے دن تم کو اٹھنا ہے. دوسرا یہاں پر رات کو جو ہے قرآن یہ کہتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہاں پر رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے. نیند جو ہے کیا کرتی ہے، ہماری تھکان دور کرتی ہے، ہم کو فریش کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے کہ رات کو سونا ہے، آرام کرنا ہے. لیکن اگر کوئی رات کو جاگتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کے خلاف ہے. تو اس طرح تم اپنی صحت، اپنی مینٹل، اپنی فزیکل سارے ہیلتھ جو ہے خراب کرو گے. اور نیند کا نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک سزا، یا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فطری طور پہ انسان جب جو ہے غیر شرعی چیزوں میں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے، تو پھر نیند کا نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہو سکتی ہے. تو پھر رات کو اچھے سے سونا ہے، پھر عبادتوں کے لیے اٹھنا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نیچرلی کریٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کریشن کے الائنمنٹ میں جو ہے ہم کو چلنا ہے. اس کے خلاف اگر ہم کوئی کام کرنے لگیں گے تو پھر اٹ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو افیکٹ اور مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ، ایز ویل ایز اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ اور عبادات، ایز ویل ایز اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ اور زندگی، اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ اور آخرہ. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر، بین یدی آگے رحمت ہی اپنی رحمت کی، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اور نازل کیا ہم نے آسمان سے ماء طہورا پاک پانی. کسی بھی سائنٹسٹ یا کیمسٹ سے پوچھ لیجئے کہ یہ ڈسٹلڈ واٹر سے بھی پیور وہ ہوتا ہے، رین واٹر جو ڈائریکٹلی آسمان سے آتا ہے. وہ تو ہماری ایکٹیویٹیز لائک انڈسٹریلائزیشن وغیرہ کی وجہ سے اینڈ جو پلیوشن ہو گیا ہے اس کی وجہ سے پانی میں امپیورٹیز مل گئی ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا آپ دیکھیے، یہ جو سب سے پہلے تو یہ پانی بالکل پاک ہوتا ہے، بالکل پیور ہوتا ہے. ہماری جو ہے غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس میں امپیورٹیز مل گئی ہے. اس کے علاوہ پہ یہ پانی از خود بھی پاک ہوتا ہے. اور دوسرا اگر ہم دیکھیں گے ہمارے انوائرمنٹ کو پاک کرتا ہے، جھاڑوں کو، درختوں کو، گھاس کو، راستوں کو، گاڑیوں کو، گھروں کے چھتوں کو، یا آپس سے یا پھر باہر سے جو ہے ایکسٹیریئر پورے ساری چیزوں کو یہ بارش کا پانی کیا کرتا ہے، پاک کر دیتا ہے. لِنُحْيِيَ تاکہ ہم زندہ کرے بھی ساتھ اس کے، کس کے، پانی کے، بلدتم میتا مردہ شہر کو. یعنی سوکھی زمین، سوکھے بین سے بارش کیا ہوتی ہے، ایک دم سے گرینری نکل کر آتی ہے، ہریالی پھیل جاتی ہے، اور مردہ شہر بالکل جو ہے ایسا لگتا ہے ہرا ہرا زندہ، ایک زندگی آ گئی اس طرح سے لگتا ہے. وَنُسْقِيَهُ اور ہم سیراب کرے اس سے، مما ان میں سے جو خلقنا پیدا کیا ہم نے، یعنی جو گرینری سے، سبزے سے، انعاما مویشی جانور، واناسیا اور انسان، بہت کثیرہ بہت سے، یعنی ان ہریالی سے، سبزے سے انسان اور جانور کیا کرتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ اور البتہ تحقیق پھیر کر لائے ہم اس کو، کس کو، بارش کو بھی اور قرآن کو بھی، بینہم ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ وہ کچھ سبق لے. یعنی اب بارش سے وقفے سے تھوڑی دن کے بعد، تھوڑے ٹائم کے بعد آتی ہے، تو یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. یہ سیکھتے ہیں. اور قرآن جو ہے وہ بھی وقفے سے تھوڑے جیسے قرآن کا نزول کیسے ہوا ہم نے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھیر کر باتیں جو ہے وقفے سے بتاتے ہیں، الگ الگ سٹائل سے، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ اس سے، تاکہ ہم اس کو سمجھے اور اس سے سبق لیں. ابا تو انکار کیا، اکثر الناسی اکثر لوگوں نے، میجورٹی آف پیپل نے انکار کیا، الا کفورا مگر سخت ناشکری کے. یعنی بجائے قرآن کی آیات سے سبق لینے کے، بجائے بارش کو دیکھ کر سبزے کے اوپر غور کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین لانے کے، قرآن کی آیت تو کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سمجھنے کے، لوگوں نے کیا کیا، قرآن کی آیات کا بھی انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. تو پھر کیا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ بطور سزا اس بارش کو وقت پر نہیں لاتے اور انسان کے تمام کام رک جاتے ہیں. ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے لبعثنا البتہ ہم اٹھاتے فی کل قریۃ ہر بستی میں نذیرا ایک ڈرانے والا یعنی پیغمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے. سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں آتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف تمام سب کے لیے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے میں بھیجا گیا ہوں گورے اور کالے سب کی طرف. اللہ چاہتے تو ہر ایک ایریا میں چھوٹے چھوٹے جو ہے جگہ پر ہر کنٹری میں ہر قبیلے میں ہر ایریا میں ایک ایک نبی بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا بھی زمانہ ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے ایک اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو. فلا تطع الکافرین، تو نہ تم اطاعت کرو کافروں کی. یعنی اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ان کی مرضی ان کی خواہشوں کی اطاعت مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کہا جا رہا ہے بیسیکلی تو یہاں پہ فلا تطع الکافرین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں کی مرضی کافروں کی خواہشات کی اطاعت مت کرو، لیکن آپ کے تھرو ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ساری زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی سنتوں کو فالو کرنا ہے، نہ کہ کافروں کی خواہشات کی. لیکن یہاں پر ہمیں جو ہے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، ہمارا رہنا اٹھنا چلنا پھرنا. بعض وقت تو ڈفرینشیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان ہیں یا کافر. اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں سے اور ایسے وقت سے ہمیں محفوظ رکھے تو ہمیں کافروں کی جو ہے اطاعت نہیں کرنا چاہیے. وجاہدہم، اور جہاد کرو ان کے ساتھ بھی ہی اس کے ذریعے. یہاں پہ اس کے سے مراد جو ہے قرآن ہے. جہادن کبیرہ، جہاد بڑا، جہاد بڑی. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد جو ہے اٹ مینس اٹموسٹ اسٹرگل. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ دیکھیے جہاد کا اور ایک مطلب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد مینس اسٹرگل. جہاد ڈزنٹ مین سپورٹ. اور یہاں پہ بیہی سے مطلب قرآن کے ذریعے جہاد کرو، قرآن کے ذریعے جو ہے کیا کرو؟ اسٹرگل کرو. تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافر جو ہے ان کے اگینسٹ جو تمہیں کوشش لگے گی وہ آسان نہیں ہے. اور یہاں پہ جہادن کبیرہ آیا، بڑی جہاد، یعنی وہ بہت بڑے پیمانے پہ کوشش کرنی پڑے گی، بہت بڑے اس پر جو ہے تمہیں کوشش کرنا پڑے گا. اور جہاد جو ہے یہاں پر اور یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں جو ہے ابھی جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو یہاں پر قرآن کے ذریعے تم کیا کرو، یعنی قرآن کی تعلیمات کے ذریعے قرآن ان کو بتاتے جاؤ اپنا ایمان اپنا اسلام، اس کے ذریعے ان کے اگینسٹ تم کیا کرو؟ کوشش کرتے رہو. اور جو ہے ایک تو یہ ہو گیا اٹموسٹ اسٹرگل کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، بڑے پیمانے پہ کرنا ہے. اور اس کے لیے اگر ہم کو قرآن کے ذریعے ان کے اگینسٹ کوشش کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے، قرآن خود جاننا ضروری ہے، تب تو کریں گے نا ہم. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، مرج البحرین، جس نے ملائے دو سمندر، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے یہ شیرین، یعنی جیسے میٹھا شہد ہے وہ، وَهَذَا مِلْحٌ، اور یہ نمکین ہے، اُجَاجٌ کھاری ہے یا کڑوا ہے، وَجَعَلَ، اور اس نے بنا دیا، بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان یعنی میٹھے اور نمکین پانی کے درمیان، برزخن، ایک پردہ. یعنی اب یہ ایک پردہ جو ہے اگر سائنٹیفکلی ہم دیکھیں گے تو ڈینسٹی اور سیلینٹی کی وجہ سے ایک پردہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے دونوں پانی مکس نہیں ہوتے. وحجرا محجورا، اور ایک باندھ بندھا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں کیے. تو یہ آیت از خود جو ہے ایک بہت بڑا پروف ہے کہ یہ قرآن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. ایک ہی سمندر میں میٹھا پانی بھی ہے، کھارا پانی بھی ہے. ایک گلاس میں اگر آپ میٹھا پانی اور کھارا پانی ڈالیں تو مل جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے ریورز جب اوشن میں آ کر گرتے ہیں تو 100 مائلز تک پانی ملتا نہیں ہے. ریور کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور اوشن کا پانی کھارا ہوتا ہے. اگر مل جاتے تو ٹائڈس کے وقت کیا ہوتا ہے، کھیتوں میں سالٹ واٹر واپس پلٹ کر آ جاتا. تو ریورز جب آ کر اوشنز میں ملتے ہیں بہت دور دور تک جو ہے ریور کا میٹھا پانی میٹھا ہی رہتا ہے اور کھارے پانی میں نہیں ملتا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ ہے، ادروائز کیا ہوتا ہے وہ کھارا پانی پلٹ کر وہ ریورز کے تھرو کھیتوں میں آئے تو پھر جو ہے بہت کھیت خراب ہو جائیں گے. دوسرا، سمندر کے تہ سے میٹھے پانی کے چشمے نکلتے ہیں اور وہ پھر کھارے پانی میں، یعنی میٹھے پانی کے چشمے نکل کر جو ہے آتے ہیں اور وہ کھارے پانی میں مکس نہیں ہوتے ہیں. اور ٹائڈس کے ٹائم پر بھی کیا ہوتا ہے، اوپر میٹھا پانی رہتا ہے، نیچے کھارا پانی رہتا ہے. تو یہاں پر لیسن یہ ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ بھی جو ہے ہم مل کر رہتے ہیں، الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں.
ایک اور چیز یہاں پر ہے، اگر ہم ماڈرن سائنس نے ایسی ایسی جگہ، ایسے ایسے پلیسز کو لوکیٹ اینڈ ڈسکور کیا ہے جہاں پر ہی جو ہے ایسی ایسی جگہیں، اگر آپ یوٹیوب میں ڈال کر دیکھیں گے، کئی ایسی جگہیں ہیں، کئی ایسے پلیسز ہیں جہاں پر ایک ہی اوشن میں ایک سائڈ جو ہے میٹھا پانی ہے، ایک سائڈ کھارا پانی ہے، لیکن وہ دونوں جو ہے مکس نہیں ہوتے. تو یہ بہت ساری ایسی جگہ ہے، جیسے بالکل کلیئرلی ایسے اوشنز، مڈ آف دی اوشنز میں بھی ایسے پانی کے ایسی جگہوں کو لوکیٹ کیا گیا ہے، ایسی ڈسکوریز ہوئی ہے. دوسرا اگر ہم چھوٹے پیمانے پہ اس کو دیکھیں گے تو بڑے ریورز جب اوشنز میں جاتے ہیں تو میٹھا اور کھارا پانی مکس نہیں ہوتا، نیچے سے سمندر کے تہ سے میٹھے میٹھے چشمے نکلتے ہیں، اور اوپر سے ٹائڈز کے ٹائم پہ بھی ایک ہی سمندر میں اوپر میٹھا پانی ہوتا ہے اور نیچے کھارا پانی ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی قرآن ہے اور کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، اور یہ آپ کو بتا رہے کہ سمندر میں میٹھا پانی بھی ہے اور کھارا پانی بھی ہے، اور وہ دونوں ملتے نہیں ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ایک رکاوٹ ہے، ایک باندھ ہے جو ہے دونوں کو مکس ہونے نہیں دیتا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے. پانی سے یعنی سیمنل فلوئڈ جو ہوتا ہے انسان کا، انسان کی پیدائش اور انسان کی تخلیق کے بارے میں یہاں پہ بتایا جائے. بشرن، انسان کو، یعنی ہم کو، فَجَعَلَهُ، پھر بنایا اس کو، یعنی انسان کو، نسبن، نسب والا. نسب والا یعنی خون کے رشتے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایک چیز کو کے اوپر غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا حکم دے رہے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری انسان کیسے پیدائش ہوئی. دیکھو، تم ایک نطفے سے، ایک سیمنل فلوئڈ سے پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد تمہارا نسب اور خاندان بنا، اور صہرا اور سسرال والے. صہرا جو ہے شادی کے نتیجے میں جو رشتے ہوتے ہیں، وہ رشتے جو ہے کے معنی میں آتے ہیں. یہ ایک اوپینین ہے، اور ایک اوپینین جو ہے نسب ددیال والے ہیں، اور صہرا جو ہے ننیال والے ہیں. تو دونوں اوپینینز یہاں پہ آتے ہیں. صہرا کا مطلب ننیال والے بھی ہو سکتے ہیں، صہرا کا مطلب جو شادی کے نتیجے میں جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب قدرت والا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے سمندر کا بتائے کیسے قدرت والے ہیں، پیٹھے اور کھارے پانی کو ملنے نہیں دیتے. سمندر کو دیکھو، تمہاری تخلیق کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کتنے پاورفل ہے، کتنے طاقتور ہے. چاہتے تو زمین پر انسان کو جو ہے ایسے ہی پھینک دیتے تھے، لیکن انسان کا جس طرح سے پیدائش ہوتی ہے، اس میں رشتے ہوتے ہیں، رشتوں کے سرکل میں انسان پیدا ہوتا ہے. ایک پانی کے چھوٹے سے قطرے سے اتنے رشتوں کا سرکل بن سکتا ہے. تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی قدرت پہچانو، اللہ تعالیٰ کتنے گریٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ينفعهم، نہیں جو نفع دیتا ان کو. یعنی وہ لوگ بتوں کی، سورج کی، ان سب چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نفع نہیں دیتا. وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور نہ نقصان دیتے ہیں ان کو. اب آپ دیکھیے ایک دیوار ہے، دیوار کے سامنے صبح جائیے، شام میں جائیے، چیخیے، چلائیے، بولیے، کیا وہ جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. نہ دیوار نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ دیوار فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو اب آپ دیکھیے اسی طرح اگر کوئی بت ہے، پہاڑ ہے، جھاڑ ہے، نہ وہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ وہ جو ہے نقصان دے سکتا ہے. تو اسی طرح یہ اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کرنا، دیوار کے سامنے چیخنا، چلانا، پکارنا اس طرح ہے. وَكَانَ، اور ہے، الکافر، کافر، عَلَى رَبِّهِ ظَهِیرًا، اپنے رب کے مقابلے پر پیٹ پھیرنے والا. یعنی کافر کیا ہے؟ وہ کافر کی پہچان ہی وہ ہے کہ اللہ کے خلاف جو ہے کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پیٹ پھیرتا ہے اور اللہ کے خلاف مدد کرتا ہے. یعنی واٹ ایور از اگینسٹ اللہ، ہی ول سپورٹ دیٹ. یہ کافر کی نشانی ہے. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مبشرا ونذیرا، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. تو کس کی خوشخبری دینے والا؟ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے اس کو جنت کی خوشخبری دینے والا، اور جو اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لے، قرآن سے، دین سے منہ پھیر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ پھیر لے، اس کو ڈرانے والا. قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی اجر. کس کے اوپر؟ مال کے اوپر کوئی اجر. یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیور نہیں مانگ رہے، نہ مال مانگ رہے ہیں، نہ پیسہ مانگ رہے ہیں، نہ رتبہ مانگ رہے، کچھ بھی نہیں مانگ رہے. الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ بنا لے اپنے رب کے طرف کوئی راستہ. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو جو دین کی بات بتا رہا ہوں، توحید کی بات بتا رہا ہوں، اس کے بدلے تم سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، مگر تم میں سے جو چاہے، یعنی اٹ ول بی یور چوائس. اف یو ایکسپٹ ایمان
if you accept Islam, if you جو ہے ایمان آپ لے کر آتے ہو, اگر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو, اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہو, it will be your choice. کوئی فورس نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بائی فورس پھیلایا گیا, اسلام میں زبردستی ہوتی ہے, وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الا من شاء, مگر جو چاہے, with your choice, تم اپنی مرضی سے, ان یتخذ الی ربہ سبیلا, کے بنا لے اپنے رب کی طرف کوئی راستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا ہے, اور اس کے بدلے میں کوئی تم سے فیور نہیں مانگ رہا ہوں, کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں, کوئی مال, کوئی فائدہ نہیں مانگتا ہوں, لیکن صرف کیا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آ جاؤ, شرک چھوڑ دو, وہ بھی with your own choice, اس میں بھی زبردستی نہیں ہے. وہ توکل, اور بھروسہ کرو. اب توکل, اسلام اور ایمان کی دعوت میں توکل کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اور پھر مضبوطی سے جو ہے جب ہم اسلام کو تھام لیتے ہیں تو بھروسہ کرو علی الحی, زندہ ہستی پر. کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. الذی لا یموت, وہ جو نہیں مرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور اللہ کے علاوہ پر جس کی عبادت ہوتی ہے, جس کو الہ بنایا گیا ہے, وہ تو کمزور ہے, وہ تو مرنے والے ہیں, ان کا تو اینڈ ہے, اور بہت ساروں کا تو اینڈ ہونے کے بعد بھی پاگل انسان ان کو الہ بنایا ہوا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ زندہ ہستی ہے, وہ جو نہیں مرے گا. تو اس کے اوپر بھروسہ کرو, اس کے اوپر توکل کرو, اس کے اوپر پورے کا پورا سبمٹ کر کے, بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اور اپنے معاملوں کو سپرد کر دو. وسبح, اور تسبیح بیان کرو, بحمدہ, اس کی حمد کے ساتھ. پھر یہاں پہ کیا ہے؟ توکل پلس تسبیح. تسبیح میں مصروف رہنے کے معنی بھی آتے ہیں, اس کے پہلے ہم لوگ لیے تھے بہت ڈیٹیل میں تسبیح کو. تو تسبیح میں مصروف, اب یہاں پر کس میں مصروف رہنا ہے؟ ایک تو تسبیح وربل تسبیح بھی ہے, اور اس کے علاوہ پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی حمد میں ہم کو مصروف رہنا ہے. وَكَفَى بِهِ, اور کافی ہے اس کو, بِذُنُوبِ عِبَادِهِ, اپنے بندوں کے گناہ سے, خبیرہ, باخبر ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخالفت کرتا ہے, جو کافر ہے, وہ جو ہے اس کے معاملے اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے, ان کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے پتا ہے. تمہارے ساتھ اگر وہ لوگ کوئی برا معاملہ کرتے ہیں, تمہاری ایمان کی وجہ سے اس کو اللہ کو سپرد کر دو, تم اپنے آپ کو بھی اللہ کو سپرد کر دو, اللہ کی تسبیح اور حمد میں بزی رہو. اور اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ برا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے, ان کے معاملوں کو بھی اللہ تعالیٰ کو سپرد کرو. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ کون, کب, کہاں, کیا کر رہا ہے, کیا شر کر رہا ہے, کیا درجے پہ کر رہا ہے, کیا لیول پر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. الذی خلق السماوات, وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں, والارض, اور زمین, وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, یعنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے, فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. اب 6 دنوں میں دیکھیے, دن اور رات کا جو 24 آورز کا کانسیپٹ ہے, دیٹ از اونلی آن ارتھ بیکاز آف روٹیشن اینڈ ریولیوشن. 24 آورز اور 1 ایئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ 24 آورز میں روٹیشن ہوتا ہے, اس لیے ارتھ پر ایک 1 day is equal to 24 hours کا کانسیپٹ ہے. اب یہ 6 دن کیسے دن ہے, کہاں کے ہے, آؤٹ آف دا ارتھ, یہ ٹائم کا کیسا کانسیپٹ ہوگا, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس کو اگر ہم 6 days کی جگہ 6 periods اگر لیں گے, بیکاز قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, یہ بھی ہم کو پتا ہے. تو یہاں پر 6 دنوں میں, یعنی اب وہ دن کتنا لمبا تھا, کتنا چھوٹا تھا, وہ کتنا پیریڈ تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ knows it well. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, یعنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے, 6 دنوں میں. ثم استوى, پھر مستوی ہوا, علی العرش, عرش پر, الرحمن, رحمان, پس پوچھو, بھی, اس کے بارے میں, خبیرہ, خبر رکھنے والے سے. یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ سب کے پیچھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتے ہیں. کس کے پیچھے؟ زمین کے کریشن کے پیچھے, آسمان کے کریشن کے پیچھے, ہمارے کریشن کے پیچھے, اور سب کچھ جو سمندر دیکھتا ہے, جھاڑ دیکھتا ہے, پہاڑ دیکھتا ہے, اپنی پیدائش دیکھتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ تک اور اللہ تعالیٰ کی عظمت تک کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فلسفیز, اپنی من گھڑت سٹوریز بناتے ہیں, اللہ کی صفات کے بارے میں جو ہے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود جو ہے
قرآن میں بتا دیا ہے. کیا بتا دیا ہے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جان سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے پہچان سکتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب کہا گیا ان کے لیے سجدہ کرو رحمان کے لیے، قالوا انہوں نے کہا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور کیا ہے رحمان؟ رحمان یعنی فائدہ پہنچانے والا. انسجد، کیا ہم سجدہ کریں، لما واسطے اس کے جو تأمرنا تو حکم دیتا ہے ہم کو، وزادہم اور زیادہ کر دیتی ہے ان کو نفورا نفرت میں. کافر کو جب دکھایا جاتا ہے کہ پہچانو اللہ تعالیٰ کو، اس نے تمہیں سب فائدے پہنچائے ہیں، کیونکہ رحمان یعنی فائدہ پہنچانے والا، اس کا سجدہ کرو تو ان کی نفرت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. جبکہ انسان کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جو ہے اگر اس کو چانس ملے، اگر وہ سجدہ کرنے کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کو، اگر اس کو موقع ملتا ہے تو وہ انسان کا بہت بڑا ایک وہ ہے، مطلب بہت بڑی چیز ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتا ہے تو وہ توفیق ملنا، وہ جو ہے تمام چیزیں اس کے لیے آسان ہونا، وہ سجدے کی سعادت ملنا انسان کے لیے بہت بڑا شرف ہے. یہ انسان کو سمجھنا چاہیے. اور یہ کیا کہتے ہیں، اپنے کافر جو ہے اللہ تعالیٰ کو رحمان نام سے جو ہے پکارنا یہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے تو فائدہ کوئی اور پہنچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے تھے، لیکن پھر ہر ایک، جیسے اگر ہم اپنے ایریا میں دیکھیں گے تو بارش کا رب الگ، اس کا الگ، اس کا الگ، فائدہ پہنچانے والا تو سب ان کے لیے دوسرے بیکار سے چیزیں تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کو رحمان نام سے پکارنا وہ پسند نہیں کرتے تھے. تو اب یہی ہے کہ جب کہا جاتا تھا ان سے سجدہ کرو رحمان کے لیے، ان کو رحمان ورڈ ہی نہیں پسند تھا اور اللہ تعالیٰ کو رحمان پکارے یہ پسند ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کہا، کیا ہے یہ رحمان، کیا ہم سجدہ کریں اس کے لیے؟ تو حکم دیتا ہے ہم کو، زیادہ کر دیتی ہے نفرت میں، یعنی وہ اور زیادہ ضدی ہو جاتے تھے اور زیادہ جو ہے اپنی نفرت، یعنی اسلام سے، توحید سے جو ہے ان کو نفرت ہو جاتی تھی. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، کون؟ اللہ تعالی. اور تبارک، بابرکت، برکت، مبارک، یہ سارے ایک ہی روٹ سے ہے، برکہ سے اچھی چیزوں میں اضافہ ہونا، اس کے معنی اس میں آتے ہیں. جعل فی السماء، جس نے بنائے آسمان میں، بروجن، بروج. اب بروج کے کئی میننگز ہو سکتے ہیں. اٹ کوڈ بی ستارے، اٹ کوڈ بی قلعے، اٹ کوڈ بی کمرے، اٹ کوڈ بی محل، اٹ کوڈ بی عمارتیں. اب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. تو یہاں پر گیلیکسیز بھی ہو سکتی ہے، ایک ایک گیلیکسی ایک ایک اللہ تعالیٰ کا جو ہے بنایا ہوا قلعہ ہو سکتا ہے. الگ الگ تفاسیر میں آپ کو الگ الگ انٹرپریٹیشن ملیں گے. اصل شکل اس کی کیسی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اس کو ہم ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں یا امیجن بھی کر سکتے ہیں. جو کچھ ہم نے جو ہے کتابوں میں پڑھا یا تو وہ کر سکتے ہیں، یا تو یہ ورڈ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے میننگ کے ڈیپتھ میں جا کر یہ کس طرف ہم کو لے جاتا ہے اس سے سمجھ سکتے ہیں، یا پھر کچھ ٹولز اینڈ ڈیوائسز جیسے ہم لوگوں نے اس میں اسپیس کی جو پکچرز وغیرہ لی ہے اس سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ ایگزیکٹلی کیسے بروج ہے، کیسی عمارتیں، قلعے یا کیا چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن آسمانوں میں بروج ہے. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اور بنائے یا رکھ دیے اس میں سورج. سراج جو ہے جل کر جو روشنی دیتا ہے اس کے معنی آتے ہیں. اور سورج میں آپ دیکھیے ہائیڈروجن جلتا ہے تو سورج روشنی دیتی ہے. تو کتنا بیوٹیفل ہے، آپ دیکھیے یہ ہر چیز. تو سورج میں سراج جو ہے اس کے ورڈ میں میننگ آتے ہیں جل کر روشنی دینے کا. تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَمَرًا، اور چاند، منیرہ، روشن. تو یہاں پہ منیر کا جو ورڈ آتا ہے اس میں ریفلیکٹ کرنے کے آتے ہیں. تو جو سورج کی، سن کی جو روشنی ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، وہ مون ریفلیکٹ کرتا ہے. وی آل نو دیٹ، وی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ ان جو ہے اسکول اینڈ کالج. تو اب یہاں پر بتانے کا یہ کہ سلیکشن آف ورڈز بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا بیوٹیفل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیور نیو کہ ہائیڈروجن برن ہوتا ہے اینڈ سورج روشنی دیتا ہے اور چاند کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے. بٹ اسٹل یہاں پر ورڈز جو ہے قرآن میں، دس آلسو شوز کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی ہے.